بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق ہے رعایت النحو 40 نمبر سبق ہے۔ وَإِنْ كَانَ الْفَاعِلُ مُظْهَرًا وُحِدَ الْفِعْلُ أَبَدًا نحو ضرب زيد وضرب الزيدان وضرب الزيدون وإن كان مزمرا وحد للواحد نحو زيد ضرب وسني للمثنى نحو الزيدان ضربا وجمع للجمع نحو الزيدون ضربوا۔ اس سے پچھلے سبق میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ فاعل جو ہے کبھی اس میں ظاہر ہوتا ہے کبھی ضمیر۔ تو جب فاعل اس میں ظاہر ہو اس میں ظاہر ہم پچھلے سبق میں پڑھ چکے ہیں۔ مثلا یہ فعل ہے اور فعل کے بعد اس کا فاعل ہو، مثلا ضرب زیدن۔ تو ابھی اگر فاعل اس میں ظاہر ہو تو فاعل چاہے واحد ہو، چاہے تثنیہ ہو، چاہے جمع ہو، فعل ہمیشہ ہم واحد کا صیغہ ہی لائیں گے۔ مثلا ضرب زیدون، ضرب المسلمون، مسلمانوں نے مارا، سافر المتعلمون، اور اس کے ساتھ ساتھ تصدق المتصدقون، تصدق المتصدقون۔ تو ابھی فعل جو ہے یہاں پر یہ جمع ہے، یہ بھی جمع ہے، لیکن فعل ہم وہی واحد ہی لائیں گے۔ اگر یہ ہم تثنیہ لائیں گے، مثلا ضرب المسلمان، معنی یہ سافر المتعلمان، اور تصدق المتصدقان۔ کہ دو صدقوں کرنے والوں نے صدقہ کیا، دو متعلموں نے سفر کیا، دو مسلمانوں نے مارا۔ ابھی یہاں پر ایک ہے، زید ہے، ایک ہے، یہاں پر بھی ضربہ واحد ہے، فعل کیا ہے؟ واحد کا صیغہ ہے، واحد غائب کا صیغہ ہے۔ یہاں پر بھی جمع ہے لیکن یہاں پر فعل بھی کیا ہے؟ واحد کا صیغہ استعمال ہو گیا ہے۔ اور یہاں پر یہ تثنیہ ہے، اور یہ تثنیہ کی صورت میں یہاں پر بھی ہم فعل کو ایک ہی یعنی واحد کا صیغہ ہی لائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کان الفاعل، اگر فاعل جو ہے فعل کا جو فاعل ہے یہ کیا ہو؟ مظہرن، اس میں ظاہر ہو، ضمیر نہ ہو بلکہ اس میں ظاہر ہو، تو وحد الفعل ابدا، تو فعل کو ہمیشہ واحد لائیں گے۔ ان کان الفاعل، اگر فعل کا فاعل مظہرن اس میں ظاہر ہو یعنی ضمیر نہ ہو، تو فعل یہ بات ہو گئی کہ اگر فعل کا فاعل اس میں ظاہر ہو تو فعل کو ہم ہمیشہ واحد ہی لائیں گے۔ یہاں پر بھی فعل کا فاعل کیا ہے؟ اس میں ظاہر ہے، یہاں پر بھی فعل کا فاعل کیا ہے؟ اس میں ظاہر ہے۔ یہ فعل ہے اور یہ فاعل ہے، اس میں ظاہر ہے، ضمیر نہیں ہے۔ یہ فاعل ہے، یہ فعل ہے اور اس کے فاعل ہے اور اس میں ظاہر ہے، ضمیر نہیں ہے۔ تصدق یہ فعل ہے اور متصدقون یہ فاعل ہے اور اس میں ظاہر ہے، ضمیر نہیں ہے۔ اور فعل کو ہم ہمیشہ کیا رہیں گے؟ واحد غائب کا۔
ابھی بات یہ ہے کہ یہ تو بات اسی کی کہ وَإِنْ كَانَ الْفَاعِلُ مُظْهَرًا، فاعل اس میں ظاہر ہو تو وحد الفعل، فعل کو واحد ہی لائیں گے، ابداً ہمیشہ۔ یہ جو ہے یہ ابداً کا جو صیغہ ہے یہ کس کے لے رہا ہے؟ یہ مفعول فیہ ہے، مفعول فیہ اور ظرف زمان ہے، اور مستقبل کے استغراق کے لے رہا ہے۔ کس کے لیے؟ مستقبل کے، مفعول بھی ہے، مفعول فیہ اور ظرف زمان کے لیے مستعمل ہے، ظرف زمان کے لیے، اور مستقبل کے استغراق کے لیے، کہ مستقبل میں آخر تک بھی اسی طرح ہی ہوگا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی کہ جب فعل کا فاعل اس میں ظاہر ہو۔ اور اس کی دو وجہ ہے، ایک تو یہ کہ اگر ہم اس کے ساتھ ضمیر یہ تثنیہ کا صیغہ لائیں گے، مثلا ضربا، ضربا، ایک تو ایک فعل کے، یعنی فعل ایک ہے اور ایک یہ اس کا ایک فاعل یہ ہو گیا اور ایک فاعل یہ، تو ایک فعل کی اصالتاً دو فاعل ہو گئے۔ اور دوسرا یہ کہ یہ ضمیر کس کی طرف راجع ہے؟ اس کی طرف راجع ہے، تو اضمار قبل ذکر ہے، یہ ذکر نہیں ہے اور پہلے سے ضمیر کو آپ نے ذکر کر دیا۔ ضمیر اس وقت آپ ذکر کر سکتے ہیں جب اس سے پہلے اس کا ذکر ہو، اور یہاں پر آپ نے اضمار قبل ذکر کیا، اضمار یعنی ضمیر لوٹا دیا اور اس سے پہلے اس کا ذکر نہیں ہے، تو ذکر سے پہلے آپ نے اس کو اس کی طرف ضمیر لوٹا دیا۔ تو دو وجہ سے یہ یعنی دو خرابی آتی ہے اس میں، تو اس وجہ سے فعل کو ہم ہمیشہ واحد ہی لائیں گے۔ نحو ضربا زید، تو ضربا یہاں پر فعل کا فاعل کیا ہے؟ اس میں ظاہر ہے، اور جو فعل کا فاعل اس میں ظاہر ہو، چاہے یہ مفرد ہو، تثنیہ ہو، جمع ہو، فعل کو ہمیشہ کیا لائیں گے؟ واحد، وحد الفعل ابدا، فعل کو واحد لائیں گے۔ فعل تو ہوتا ہی واحد ہے لیکن اس کے ساتھ ہم ضمیر لگا دیتے ہیں، ضربا ضربا ضربو، تو ضمیر کی وجہ سے ہم اس کو تثنیہ اور جمع کہتے ہیں، تو فعل کے لیے واحد کا صیغہ ہی لائیں گے۔ ابھی وضربا، ابھی ضربا ہے، اور الزیدان، ضربا فعل ہے اور الزیدان اس کا فاعل ہے، اور یہ فاعل جو ہے یہ اس میں ظاہر ہے، اس میں ظاہر ہے، اور فعل کا فاعل جب اس میں ظاہر ہو تو فعل کو واحد ہی لائیں گے، چاہے یہ تثنیہ ہو، یہ واحد ہو یا یہ جمع ہو۔ یہاں پر بھی اس طرح ہے کہ یہ فعل ہے، یہ فاعل ہے، اور فاعل کیا ہے؟ اس میں ظاہر ہے، اور جب فعل اس میں ظاہر ہو تو اس فاعل کا فعل جو ہے یہ کیا لائیں گے؟ فعل کو ہمیشہ واحد ہی لائیں گے۔ اور یہ الفاعل وکانہ کے لیے کیا ہے؟ اسم ہے، اور مظہرن یہ خبر ہے، اور ان جو ہے شرطیہ ہے اور یہ جزا ہے، اور یہ وَإِنْ كَانَ مُضْمَرًا، وَإِنْ كَانَ مُضْمَرًا، اگر یہ مضمر ہو، وَإِنْ كَانَ الْفَاعِلُ، اس میں ہوا ضمیر جو ہے یہ کا اسم، کان کا اسم ہے، اور مضمرن یہ خبر ہے، اور یہ شرط ہے، اور وحدہ للواحد معطوف ہے، وسنی للمثنى معطوف علیہ ہے، معطوف علیہ ہے اور یہ معطوف ہے، اور یہ وجمع للجمع یہ معطوف علیہ، یہ معطوف ثانی ہے، تو معطوف اپنی معطوفات کے ساتھ مل کر یہ جزا ہے کس کے لیے؟ وَإِنْ كَانَ مُضْمَرًا کے لیے۔ تو وَإِنْ كَانَ مُضْمَرًا، اگر فعل کا فاعل کیا ہو؟ ضمیر ہو، فعل کا فاعل ضمیر ہو، مثلا یہاں پر زید ضربا، الزیدان ضربا، الزیدون ضربوا، یہ مبتدا ہے۔ اگر آپ کہیں کہ یہ فاعل نہیں، یہ مبتدا ہے۔ اب یہاں پر اس میں ہوا ضمیر ہے، تو فعل کا فاعل جب ضمیر ہو، کیا ہو؟ ضمیر ہو، مضمر ہو، تو فعل کو اپنے یعنی جس کے لیے ضمیر کے مطابق ہی ہوگا، کہ اگر ایک کے لیے ہو، فعل ایک کے لیے مستعمل ہو تو فعل کو ہم واحد لائیں گے، اگر دو کے لیے ہو تو فعل کو ہم تثنیہ لائیں گے، اگر تین کے لیے ہو تو فعل کو ہم جمع لائیں گے، یعنی جو ضمیر ہے وہ اسی کی لائیں گے۔ تو زید ایک ہے تو اس میں ہوا ضمیر راجع ہے کس کی طرف؟ زید کی طرف، اور ضربہ میں ہوا ضمیر یہ کیا ہے؟ یہ فاعل ہے، تو فاعل جب ضمیر ہو تو واحد کے لیے واحد، اور فاعل جب ضمیر ہو اور ضمیر لوٹ رہے کس کی طرف؟
اس کی طرف الزیدان کی طرف زیدان 2 ہے تو یہاں پر تثنیہ کا صیغہ لائیں گے الزیدان ضربا، اور یہاں پر جمع ہے اور یہ اس ضربو کا فاعل جو ہے، ضربو کا فاعل کیا ہے؟ ضربو کا فاعل جو ہے ضمیر ہے، تو ضمیر کو اس کے مطابق ہی لائیں گے، تو الزیدون ضربو، تو واحد کے لیے واحد، تثنیہ کے لیے تثنیہ اور جمع کے لیے جمع۔ پہلے ہم نے واحد کا صیغہ ہی استعمال کیا ہے، چاہے 1 ہو 2 ہو 3 ہو، لیکن جب اس میں فاعل کیا ہو، اس میں ظاہر ہو، اور جب فاعل ضمیر ہو تو اس کے مطابق ہی ہم فعل کو لائیں گے۔ اگر ضمیر 1 کی طرف لوٹ رہی ہے تو ہم واحد کا صیغہ لائیں گے، اگر 2 کی طرف ہو تو 2 کے لیے 2 اور جمع کے لیے جمع کا صیغہ لائیں گے۔ وَإِنْ كَانَ مُضْمَرًا، اگر اس میں اگر فاعل کیا ہو، اس میں اگر فاعل ضمیر ہو، وحد للواحد، تو فعل کو واحد کا صیغہ ہم لائیں گے 1 کے لیے، نحو زید ضربا، اس میں ہو ضمیر ہے اور وہ فاعل ہے ضربہ کا، اور جب فعل کا فاعل کیا ہو، ضمیر ہو، تو 1 کے لیے 1 و سنیہ اور 2 لائیں گے، کس کے لیے؟ مثنیٰ کے لیے، یعنی الزیدان 2 ہے اور یہاں پر فعل کا فاعل کیا ہے؟ ضمیر ہے، جو ہما ضمیر اس میں یہ لوٹ رہے کس کی طرف؟ الزیدان کی طرف، یہ الف یہ کیا ہے؟ ضمیر ہے تثنیہ کا۔ وجمع للجمع، اور جمع کا صیغہ جو ہے وہ لائیں گے کس کے لیے؟ جمع کے لیے، یہاں پر جمع ہے تو یہاں پر بھی فعل کو کیا لائیں گے؟ جمع، اس لیے کہ ضربہ کا فاعل جو ہے یہ ضمیر ہے اور یہ کیا ہے؟ واو ہے۔ تو اس سبق میں ہم نے یہ پڑھ لیا کہ اگر فاعل اس میں ظاہر ہو تو فعل کو ہمیشہ واحد لائیں گے، اگر فعل کا فاعل ضمیر ہو تو اس ضمیر کے مطابق جو ضمیر جس چیز کی طرف لوٹ رہی ہے، اگر 1 ہے تو 1 فعل کو واحد لائیں گے، اگر 2 ہے تو فعل کو تثنیہ کا صیغہ لائیں گے، اگر زیادہ ہے جمع ہے تو فعل میں بھی جمع کا صیغہ لائیں گے۔ تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق، اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔